اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی کے ساتھ نماز کے اوپر ڈسکس ہو رہی تھی۔ اصل میں نماز کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ نماز ہماری زندگی میں اتنی اہمیت کیوں نہیں رکھتی جیسے ہمارے دوسرے اعمال ہیں، دوسرے کام ہیں، گھر کے کام ہیں، دفتری کام ہیں؟ اس طرح نماز ہمارے اندر کیوں نہیں راسخ ہوتی؟ وجہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ یہ جو آیت آپ نے سنی، سورہ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 92، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کا ایمان آخرت پر ہے ان کا ایمان اس قرآن پر بھی ہے، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو نمازوں کو ایسا نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے، یا نمازوں کو ایسے ادا نہیں کرتے جیسے ادا کرنا چاہیے، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ ان کا قرآن پر ایمان نہیں۔ اور قرآن پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں۔ اگر آخرت پر ایمان ہوگا، پکا ایمان ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کو فجر کی بھی فکر ہوگی، ظہر کی بھی فکر ہوگی، عصر کی بھی فکر ہوگی، مغرب کی بھی فکر ہوگی، عشاء کی بھی فکر ہوگی، اپنے نوافل کی بھی فکر ہوگی۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے اور قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے متعلق معلومات بھی ہیں، لیکن اس کی نمازوں کے اندر وہ خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی نماز کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کا آخرت پر بھی ایمان ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے۔ اور اس قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہمیں ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں بھی ملتی ہے، تو جو الفاظ میں ابھی ادا کروں گا وہ ترمذی سے ہیں۔ صحیح ترمذی کی صحیح حدیث، جس میں ایک تابعی ہیں حریث ابن ابی سطح، وہ کیا کہتے ہیں؟ قدمت المدینۃ، میں مدینہ آیا، فقلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا، میں مدینہ آیا تو میں نے دعا کی، اے میرے اللہ مجھے ایک اچھا ساتھی عطا فرما، کسی اچھے بندے سے ملا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ تابعی کیا کرتے تھے کہ جب کسی نئے شہر میں جاتے تھے، اور خاص طور پہ مکہ یا مدینہ جاتے تھے، تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ دوست، وہ ساتھی جو مکہ یا مدینہ کا سفر کرتے ہیں، انہیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تو ہمیں دے، تو مجھے دے ایک ایسا ساتھی جو صالح ہو، جو صالح ہو۔ فجلست، پھر کہتے ہیں یہ تابعی، فجلست الی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تو میں بیٹھ گیا، میں آ گیا سامنے، بیٹھ گیا سامنے، کس کے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ تو ایسا بہترین ساتھی کہاں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، سألت اللہ ان یرزقنی جلیسا صالحا، تو انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی اچھا صالح ساتھی عطا فرمانا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ حدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، لعل اللہ ان ینفعنی بہ، کہ اس سے مجھے اللہ فائدہ دے، اللہ اس حدیث کے ذریعے مجھے فائدہ دے۔ اب ابی ہریرہ کہتے ہیں، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاتہ، میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ، بلا شبہ جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا کسی بھی بندے سے
اس کے اعمال کے بارے میں، من عمل ہی صلاتہ، اس کی نماز کے بارے میں، یعنی جو سب سے پہلا سوال ہوگا قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے، وہ ہوگا اس کی نماز کے بارے میں۔ فَإِن صَلُحَتْ، اور اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی تو ایک اور روایت میں ہے صلحت سائر عمل ہی، تو اس کے باقی تمام اعمال بھی سیدھے ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو ترمذی کے الفاظ ہیں اس میں ہے کہ فقد افلح و انجح، افلح یعنی وہ کامیاب ہوگا، فتح یاب ہوگا، ہو گیا جس نے اپنی نماز، جس کی نماز صحیح نکل آئی۔ وانجح اس کا مطلب ہے کہ اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کر لینا، اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کر لینا، یعنی جس قسم کی خواہشات ہوں گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ بقبول علی المطلوب، کہ اپنی خواہش کو حاصل کر لے گا، وہ اپنی خواہش کو حاصل کر لے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس کی نماز خراب نکل آئی، نعوذ باللہ من ذالک، فقد خواب و خسرا۔ فقد خواب، خواب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو جزا ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، وہ اس کو اس کی جزا نہیں ملے گی، یعنی اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ خسرا، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے نماز، یہ سب سے پہلے قیامت والے دن اس کا سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں وہ آیت جو ہم نے شروع میں سنی، جو سورہ انعام آیت نمبر 92، کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو آخرت پہ کیا ایمان ہے؟ کہ آخرت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور وہی لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب جس کی نمازیں صحیح نہیں، اس کو آخرت میں شک ہے۔ اگر اس کو آخرت میں شک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو قرآن میں بھی شک ہے۔ اور اگر قرآن میں شک نہیں، قرآن پر ایمان ہے، تو اس کا آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے تو اس کا قرآن پر ایمان ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، یاروں دوستوں میں، کتنے لوگ ہیں جو نماز کے اوپر پابندی کرتے ہیں، نماز کی فکر کرتے ہیں، اس کو صحیح ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا قرآن پر اور آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اتنے کہہ سکتا ہوں کہ مضبوط نہیں ہے۔ اور اس سے پہلا حصہ اس آیت کا 92 سورہ الانعام کا، جو اس سے پہلا کا حصہ ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری لے کر چلیں گے تو ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہوگا، ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہوگا، اور ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، مبارکن، جس کے اندر برکت ہے، جس کے اندر برکت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈراؤ ام القرى یعنی مکہ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جتنے ارد گرد ہیں مکہ کے، یعنی تمام دنیا کے انسانوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو ڈرانا ہے، ان کو قرآن کے متعلق بتانا ہے، ان کو خبردار کرنا ہے، ان کو آخرت سے خبردار کرنا ہے، اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا ہے، اور اس قرآن کی حقیقت بتانا ہے۔ یہی ہے وَلِتُنذِرُ بِهِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہی لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، یہاں گرامیٹیکلی ایک مطلب اس کے اندر ایک زور پایا جاتا ہے، ہم پہلے آ گیا تو اس کا مطلب اس کے اندر زور پڑ گیا، وہم علی صلاتہم، اور وہی ہیں جو اپنی نمازوں کے اوپر قائم اور دائم رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمازوں کے لیے کھول دے، قرآن کے لیے کھول دے، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے، اور آخرت کے اوپر ہمارا ایمان پختہ کر دے۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو اپنی طرف سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔